السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں پہ چھوڑی تھی، جہاں پہ فاتح نے تالیہ کو اپنے باڈی وومن کی جاب دی تھی، جو کہ پہلے ایڈم کی بھی تھی۔ تو کہانی، آپ کا کیا خیال ہے؟ فاتح کی یادداشت واپس آ جائے گی؟ اور ان کا وہ خزانہ کہاں گیا جو انہوں نے دفن کیا تھا، جو ان کو ملا نہیں؟ اب کہانی کے اس چیپٹر کا نام ہے وقت کے 3 سوال۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کے دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈ فریز اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے معمر لوگ، خواب روز روشن کی طرح واضح تھا۔ ایسے میں وہ سڑک عبور کرتی ہے اور اندر ایک گلی میں مڑ جاتی ہے، پھر 3 موڑ مزید مڑتی ہے۔ گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگتی ہے۔ اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اینٹوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکرایا تھا، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ رکھا نظر آتا ہے۔ اس گملے میں 3 فروزی پھول کھلے ہیں۔ وہاں قطار میں دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکتی ہے اور دستک دینے کو ہاتھ بڑھاتی ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ وہ اندر قدم رکھتی ہے، نیم تاریک راہداری میں آگے چلتی جاتی ہے۔ جب عقب سے مردانہ آواز آتی ہے، شہزادی تاشا، وہ چونک کے گھومتی ہے اور یہاں خواب ٹوٹنے سے پہلے اسے دھندلا سا ایک وجود نظر آتا ہے، بھورے لمبے بالوں والا مرد جس کی دھندلی پڑتی آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اب چند لمحے کے لیے قدیم علاقہ کی اسی شام میں واپس جاتے ہیں جب مراد راجہ کے سامنے بیٹھے غلام فاتح نے وہ بے رنگ بے ذائقہ مشروب پی کے چابی کو زنجیر کو گردن میں ڈال لیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ فاتح اس سے پوچھتا ہے، دروازہ کھولنے کے کتنے دیر بعد چابی ٹوٹے گی؟ دروازہ کھلتے ہی یہ ہر گزرتے پل بھاری ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخرکار تم اس کو گردن سے اتار پھینکو گے۔ تقریباً کتنی دیر بعد؟ اس نے دہرایا، کتنا وقت ہوگا میرے پاس؟ تقریباً 1 پوری رات دروازہ کھولنے کے بعد۔ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ تم اسے 1 رات میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ مراد نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 1 رات تو بہت طویل عرصہ ہے راجا، یہاں تو 1 لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، تم مجھے نہیں جانتے۔ وہ کرسی سے اٹھ جاتا ہے۔ اب اس کے تاثرات جو ہے نا، پتھر کی طرح ہو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ راجہ مراد ایک دم سے بہت حیران ہو کے پوچھتا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ یادداشت کا کھو دینا مستقل نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ مراد راجہ ایک لمحے کو حیران رہ جاتا ہے۔ تمہاری یادداشت واپس نہیں آئے گی غلام فاتح۔ فاتح مسکراتا ہے۔ غلط۔ تالیہ کی یادداشت ٹکڑوں کی صورت میں واپس آئی تھی۔ اسے قدیم علاقہ میں اپنے بچپن کے کچھ حصے یاد ہیں۔ مجھے بھی قدیم علاقہ میں گزرے یہ 4 ماہ یاد آ جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ مراد کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے؟ وان فاتح بولتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی آسان کام کیے ہی نہیں۔ تم مجھے بتاؤ، وہ کیا مشکل کام ہے جسے میں کروں تو میری یادداشت واپس آ جائے گی؟ راجہ چند لمحے اسے گھورتا رہتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ فاتح بتاتا ہے کہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں تمہارے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لڑائی کے دوران تمہارے ساتھ جو شخص لڑ رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بھی گر جاتی ہے، تو تم نے اپنی تلوار پھینک دی اور اپنا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے نہتے ہو کر لڑا اور اس آدمی کو مار گرایا تھا۔ یہ غیرت مندوں کا طریقہ ہے راجہ۔ وہ مقابلے برابری کی سطح پر کرتے ہیں، مجھے نہتا کر کے ہرانے میں کیا مزہ؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تم کچھ بھی کر لو، میری بیٹی میرے پاس واپس ضرور آئے گی۔ وہ تیزی سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ تم کہہ کے تو دیکھو۔ مراد راجہ چند لمحے اس کی آنکھوں کی ہٹ درمی دیکھتا رہتا ہے، پھر گہری سانس بھرتا ہے۔ ہم شکار باز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم زمانوں کے مسافر ہیں، وقت میں سفر کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں شکار بازوں کا ایک رہبر ہوتا ہے، ان کا سربراہ۔
تمہاری یادداشتیں اگر کوئی لوٹا سکتا ہے تو وہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ہماری دنیا کا شکار باز۔ وہ چونکا، کہتا وہ میں ہوں اور میں تمہاری یادداشت نہیں لٹاؤں گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے تمہاری دنیا کے شکار باز پر کو تم پر رحم آ جائے۔ تو شکار باز کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ کہتا ہاں، ہم کبھی نہیں ختم ہوں گے، ہم زمانے کے مسافر ہیں۔ پھر وہ خوش ہو کے مسکراتا ہے۔ تمہارے پاس ایک رات ہوگی وان فاتح، تمہیں اپنی دنیا کے شکار باز کے رہبر سے ملنا ہوگا۔ وہ تم سے 3 سوال پوچھے گا، اگر تم ان کا جواب دے سکو تو تمہارے لیے امید نکل سکتی ہے۔ کیسے سوال؟ فاتح پوچھتا ہے۔ راجہ مراد ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ معلوم نہیں، ہر زمانے کے اصول اور سوال مختلف ہوتے ہیں۔ وقت کا چکر مکمل ہونے پر جب بھی چابی تحلیل ہوتی ہے وہ شکار باز رہبر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تالیہ جب بچپن میں تمہاری دنیا میں گئی تھی تو وقت کا چکر مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ چابی ٹوٹ گئی اور کئی برس تک تحلیل نہ ہوئی۔ تم نے میری دنیا میں آتے وقت دروازہ کھول ڈالا جس سے چابی تحلیل ہوتی میرے پاس تو آ گئی ہے، لیکن وہ ناکارہ ہو چکی ہے کیونکہ تم نے وقت کا چکر خراب کر دیا ہے۔ فاتح اس کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب جو چابی میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تحلیل ہوتے ہی تمہارے زمانے کے شکار باز کے پاس چلی جائے گی۔ اس چابی میں تمہاری یادیں قید ہوگی۔ اگر تم اس رہبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں چابی اس کا راستہ خود دکھائے گی۔ اب میں نے تمہیں سب بتا دیا، اب ہم اس مقابلے میں برابر ہیں۔ اب تمہاری یادداشت واپس آئے یا نہ آئے، میری بیٹی واپس ضرور آئے گی، دیکھتے ہیں، فاتح غصے میں بولتا ہے۔ 16 جولائی کی رات تالیہ اور ایڈم کے جانے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، لیکن وہ یہاں سے گھر نہیں آتا کیونکہ وہ چابی کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھتا ہے۔ مجھے اپنے وقت کے شکار باز سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چابی سے ایک سنہری سا پنکھ نکلتا ہے اور فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ فاتح گاڑی وہیں چھوڑ دیتا ہے اور اس پنکھ کے پیچھے چلنے لگتا ہے کیونکہ اس پنکھ کو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہوا پر تیرتا صرف فاتح کو راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ویران سڑکوں پر چلتا رہا۔ چابی ہر گزرتے پل کے ساتھ بھاری ہوتی جا رہی تھی مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ پنکھ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ملاقہ کے ایک گنجان آباد علاقے میں وہ اس کو کھینچ لایا۔ وہاں قطار میں ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی چھتیں مخروطی تھیں اور دیواریں سرمئی نیلی اینٹوں کی بنی لگتی تھیں۔ وہ درمیانے درجے کا علاقہ تھا اور رات کے اس وقت سنسان پڑا تھا۔ پنکھ ایک دروازے کے ڈور میٹ پہ جار گرا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ منزل آ چکی تھی۔ وان فاتح نے ہتھیلی سے دستک دی، پھر گھنٹی بجائی۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے اور کوئی دروازہ کھولتا ہے۔ پوچھتا ہے کون؟ فاتح بولتا ہے وقت کا مسافر ہوں اور اپنی یادیں واپس مانگنے آیا ہوں۔ خوش آمدید کہہ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فاتح اس آدمی کو غور سے دیکھتا ہے اور وہ بھی فاتح کو۔ وقت کے مسافر ہو؟ اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولتا ہے، غلطی سے دروازہ پار کیا تھا۔ صبح اس چابی کی تحلیل ہوتے ہی قدیم علاقہ میں گزرے پل مجھے بھول جائیں گے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نرمی سے مسکراتا ہے۔ میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کیا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کا سامنا کرنے والے میں سے ہوں۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں جو اس جادو کا توڑ ہو سکے اور صبح میری یادداشت نہ کھوئے۔ وہ آدمی فاتح کی طرف پڑی زنجیر میں دیکھتا ہے۔ یادداشت تو کھو جائے گی لیکن ایک صورت ہے اس کے واپس آنے کی۔ بتائیے، وہ تحمل سے بولا۔ گردن میں پڑی زنجیر بھاری ہو رہی تھی۔ اگر تم وقت کے 3 سوالوں کا جواب پا لو تو تمہاری یادیں وقت تمہیں خود لوٹا دے گا۔ پوچھیے، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ شکار باز کی نظریں زنجیر سے اٹھ کر اس کے چہرے تک جا رکی۔ تو پھر بتاؤ، کوئی کام شروع کرنے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون سا ہونا چاہیے؟ ایک دم سے نہ خاموشی جا جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہے تو شکار باز بولتا ہے، اکثر کو معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب دینا کافی نہیں ہے، تمہیں ان کا جواب پانا پڑے گا۔ کل جب تمہاری یادداشت کھو جائے گی تو تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ جس دن تم ان جوابات کا دل کے اطمینان سے اقرار کر لو گے تو وقت تمہیں تمہاری یادداشت لوٹا دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہیے، وہ بولتا ہے، کیونکہ چابی بہت بھاری ہو گئی تھی اور اس کی گردن پر گرمائش معلوم ہو رہی تھی۔ تم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے،
تم اپنے لیے کوئی تحریر یا اشارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم اس امتحان میں نقل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے، تمہیں ان کا جواب فطری طریقے سے خود حاصل کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی میری مدد کرنا چاہے تو ہاں، کوئی تمہاری مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن تم خود نہیں مانگ سکتے، اب تم آزاد ہو اس چیز کے لیے۔ وہ آدمی آرام سے کہتا ہے، یہ سوال تم سے کل کے بعد اگر کوئی زبانی کلامی پوچھ بھی لے تو بھی جواب دینا درکار نہیں، تمہیں اپنے عمل سے ان کا جواب خود کو دینا ہے۔ جس دن تمہاری زندگی میں یہ جواب شامل ہو جائیں گے تمہاری یادیں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا؟ کون؟ شہزادی تاشا، ہرگز نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو آخری سوال کا جواب کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ فاتح حیران ہو کے پوچھتا ہے۔ وہ آدمی جو ہے نا، وہ ایک شیلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پہ کانچ کی ننھی سرائیاں رکھی ہوتی ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر والی میں تالیہ کی یادداشتیں ہیں۔ اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے کچھ یادیں واپس چلی گئی۔ تم دیکھ سکتے ہو یہ بھری ہوئی نہیں ہے، اور وہ جو خالی سراہی ہے وہ تمہاری ہے، صبح یہ بھی بھر جائے گی۔ اور اگر فاتح کہتا ہے اس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ایک بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ ایک کاغذ اور قلم لیتا ہے اور اس پر کچھ ہندسے لکھتا ہے۔ میں اس کے لیے اپنے قدموں کے نشان چھوڑ رہا ہوں، وہ یہاں آئے گی، اور جب آئے تو اس کو یہ ہندسے دے دیجیے گا۔ وہ آدمی بولتا ہے، درست وقت اور درست جگہ پر میں اس کو پہنچا دوں گا، اب تمہیں جانا چاہیے۔ فاتح بھی گھڑی دیکھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے واقعی جانا چاہیے، ایک ادھوری ای میل کو مکمل کرنا ہے مجھے۔ پھر وہ راستے سے جاتے ہوئے اس کی جیب میں کچھ سکے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے سیکرٹری عثمان کو فون کرتا ہے، ایڈم کے اکاؤنٹ میں رقم ڈلوانے کو کہتا ہے، جس سے وہ تالیہ کے لیے ہر ہفتے چاکلیٹ بھیجتا ہے۔ پھر وہ گھر آ کے ای میل مکمل کرتا ہے اور پھر ایڈم کو ایک علیحدہ ای میل بھی چاکلیٹ کی دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن ان دونوں کو یاد رہے گا، کیونکہ وہ اپنی یادیں واپس لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ واپس حالیہ دن میں آتے ہیں جہاں پہ فاتح نے تالیہ کو جاب دے دی ہے، اس کی باڈی وومن کی۔ تالیہ کو ایک دم سے نا اس کی یہ سن کے غصہ چڑھتا ہے، اس نے مجھے یہ جاب دی کیونکہ وہ شہزادی رہ چکی ہے۔ اس غلام فاتح کی اتنی ہمت کہ مجھے اپنی غلام بنائے گا، لیکن کہتی ہے مجھے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے یہ بھی جاب منظور ہے۔ کہتی کیا کوئی اور ویکنسی نہیں ہے میرے لیے؟ کہتے نہیں، اس وقت تو عبداللہ کچھ دن کے لیے چھٹی مانگ رہا ہے، تو سر نے کہا ہے کہ آپ کو اسی کی جاب دے دی جائے۔ کہتی چلیں کچھ دن کے لیے نا، ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں۔ پھر عثمان جو ہے نا، خیر آپ جاب لے رہی ہیں تو پھر آپ عبداللہ سے پوچھ لیں سر کو کیا کھانا ہوتا ہے، کیا پینا ہوتا ہے سارا دن میں، آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ عبداللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے میں تمہاری جگہ پہ ہوں، میں کوشش کروں گی کہ تمہاری جاب تمہیں جلدی مل جائے، امید ہے تمہیں برا نہیں لگ رہا ہوگا۔ ایسا نہیں، کوئی برا نہیں بات، باس مجھے کوئی نہ کوئی اور جاب دے دیں گے۔ اچھا تو پلیز مجھے لکھ کے بتا دو کہ ان کو سارا دن میں کیا دینا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ کہتا ہاں میں لکھ دیتا ہوں۔ پھر وہ اس کو لکھ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ نا وہ جاتی ہے تو داتن جو ہوتی ہے نا، وہ اس سے پوچھتی ہے کیا جاب ملی تمہیں؟ کہتی باڈی وومن کی۔ کہتا وہ تو اس کے آفس کی سب سے کمتر جاب ہے اور اس نے تمہیں وہ دی؟ کہتی مجھے منظور ہے، کوئی بات نہیں، مجھے خزانے سے بہت امید تھی مگر خزانہ وہیں نہیں نکلا، خزانہ کھو چکا ہے، اپنا لوٹا ہوا مال میں واپس کر چکی ہوں، اب چند زیورات کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میں وان فاتح کے قریب رہنا چاہتا ہوں، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، کیا ان کو معلوم ہے کہ تم ہی عالم ہو؟ تالیہ ایک دم سے حیران ہوتی ہیں اور اسے یاد آیا کہ وان فاتح نے عالم کو ایک کام کہا تھا۔ وہ داتن کو کہتی ہے کہ تم ملاقہ جاؤ اور معلوم کرو 16 اور 17 کی جولائی کی درمیانی شب وان فاتح کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا، ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں اور وہ یاد نہیں کر پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تم خود کیوں نہیں معلوم کرتی؟ تالیہ بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ تم ایک عام انسان کے طور پر جو بھی معلوم کرو وہی ان کو بتایا جائے۔ اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اب عقل اور دماغ سے پرے ہے، میں بتاؤں گی نہیں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پھر داتا نے ایک دم سے اس کو غور سے دیکھتی، ویسے اس رات ہوا کیا تھا؟ تم بھی اس رات سے بدلی ہوئی ہو۔
میرے ساتھ کیا ہوا تھا جانے دو، بس ان کے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں کسی نہ کسی CCTV فوٹیج پہ ملے گا اور تمہیں یہی ملے گا کہ 11:15 بجے سے ہم گھر سے باہر نکلے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب میں یہ بات ان کو ثبوتوں کے ساتھ بتا دوں گی، اب میرا پیچھا چھوڑو تاکہ وہ بھی اس رات کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اب میں اپنی جاب کی تیاری کر لوں صبح کے لیے۔ داتا نے ایک دم سے بولتی، تالیہ تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ ایک سیاسی پارٹی میں کام کرو گی تو لوگ آتے جاتے تمہیں نوٹس کر لیں گے۔ تم نے جگہ جگہ بہت سے کام کھیلے ہیں، کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان لے گا۔ اتی کوئی بات نہیں، اب میں ایمانداری سے سب کچھ کر رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ پریشانیاں ہوں گی، لیکن کوئی بات نہیں، میں فیس کر لوں گی۔ اب اگلے دن وہ وہاں پہ جاتی ہے اور ابھی جاب پہ گئی ہوتی ہے تو ایڈم کا اس کو فون آتا ہے، کہتی کیا کر رہے ہو؟ آتا وہ میں پتلے کے سارا وہ جو نیچے کا جو ہم نے فرش کھودا تھا اس کو ٹھیک کر دیا ہے، برابر کر رہا ہوں۔ تو آپ تو ٹھیک ہے نا؟ کہتی اس نے مجھے پتہ ہے کون سی جاب دی ہے جو تم کر رہے تھے۔ کہتا ہو شہزادی کو غلامی کرنی پڑے گی؟ کہتی تم نا اب منہ بند رکھو، اچھے رہو گے۔ مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے کہ اس نے مجھے اتنی ایسی جاب دی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، کام وہاں سے ختم کرو اور آ جاؤ، میں نے بھی تمہاری جاب کے لیے نا ایک انتظام کر دیا، تم وہاں پہ آ کے کر سکتے ہو۔ کہتا بہت شکریہ۔ ابھی وہ فون رکھتا ہی ہے تو وہ وہاں پہ نا وہاں پہ ایک اینٹ کے نیچے نا اس کو کچھ تاریں محسوس ہوتی ہیں ایڈم کو۔ ایڈم ان تاروں کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں تک جا رہی ہیں، وہ کھینچتا دیکھتا ہے کافی دور تک جاتی ہیں، تو ایک دم سے حیران ہوتا ہے یہ تاریں کس چیز کے لیے ہیں۔ ادھر صبح اسرا جو ہوتی ہے نا وہاں پہ تالیہ کو کھڑا دیکھ کے حیران ہوتی ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی صبح بخیر مسز اسرا۔ کہتی ہے مجھے سر نے اپنی باڈی وومن بنایا۔ وہ اس کو بڑی حیران ہو کے دیکھتی ہے، تمہیں اسی جاب کی کیا ضرورت؟ کہتی بس میں سیاسی پارٹی میں آنا چاہتی تھی، اب سر نے مجھے یہی جاب دی ہے تو مجھے یہی کرنی پڑے گی۔ اسرا اندر چلی جاتی ہے، اتنے میں جو ہے فاتح ہوتا ہے نا ایکسرسائز کرتا ہوا واپس آتا ہے اور اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، تو تم آ گئی؟ کہتی سر آپ کی ڈرنک۔ وہ اس کو ایک بوتل دیتی ہے جو عبداللہ نے دی ہوتی ہے اور بتایا ہوتا ہے کون سی ڈرنک پیتا ہے۔ وہ اس کو پی کے نا لگتا ہے تم نے ساری کڑواہٹ اپنی اس ڈرنک میں گھول دی ہے۔ تالیہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، تو آگے سے بولتی ہے آپ کی فیوریٹ ڈرنک ہے سر۔ کہتا مجھے نہیں پینی، وہ منع کر دیتا ہے۔ کہتی آپ اپنی فیوریٹ بتا دیں، میں کل سے وہی لے آؤں گی۔ کہتا میری فیوریٹ معلوم کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ اب وہاں پہ سارے کھڑے گارڈ اور عثمان وغیرہ سارے اس کی بےزتی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں ہے۔ پھر وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں پہ اس کے لیے کافی لیتی ہے اور اخبار لیتی ہے، تو وہ کافی اور اخبار دونوں کو دے کے کہتا ہے یہ تم خود ہی پڑھ لو، مجھے نہیں پڑھنا یہ اخبار۔ تو تالیہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اب یہ اخبار کیوں نہیں پڑھا، اخبار میں اب میں نے کون سی زہر گھول دیا پکڑ کے۔ بعد میں آفس میں جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آفس کے بیٹھنے کے دوران نا مطلب کافی پیتا ہے، تو اس کے لیے کافی بنانے کے لیے نا وہاں پہ جاتی ہے، کافی بنا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اس نے قدیم علاقہ میں ایک خواب دیکھا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو یہ ٹرمینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو جاب سے نکالتی ہے۔ وہ لڑکی اس کو بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے تم فاتح سر کی نئی باڈی وومین ہو نا، تو اب پلیز یہاں سے اچھی طرح صفائی کر کے جانا۔ وہ لڑکی اس کی بڑی بےزتی کر کے جاتی ہے۔ تالیہ کو بہت غصہ آتا ہے، کہتی یہ نہیں جانتی کہ ایک دن میں یہاں اس کو خود نکالوں گی، لیکن میں تو ایک باڈی وومن ہوں، تو میں کیسے نکال سکتی ہوں اس کو؟ ایسا میں نے کون سی میرے پاس اتھارٹی ہوگی یا جاب ہوگی جو میں اس عورت کو نکالوں گی؟ وہ آ جاتی ہے، کافی لے کے اندر آ جاتی ہے، وہ کافی لے کے پیتا ہے، کہتا خود بنائی ہے؟ کہتی جی سر آپ کی فیوریٹ ہے، بہت بد مزہ ہے، آئندہ مت بنانا، جاؤ نیچے سے لے کے آؤ اور اسے گرا دو۔ اس کو غصے آتے، کہتی ٹھیک ہے سر نیچے سے لے آتی ہوں، اور نیچے سے لے کے آتی ہے تو وہ اس کو پکڑ کے نا پی دیتی ہے، تو وہ پی کے کہتا ہے ایک بات بتاؤ، تم نے رافع چینی کی بیٹی والی کہانی پڑھی ہے؟ کہتی کیوں سر؟ کہتا اس نے اپنی بیٹی کو اتنا زہریلا کر دیا تھا کہ وہ کسی چیز کو چھوتی تھی وہ بھی زہریلا ہو جاتا تھا، تم بھی بالکل ویسی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے وہ زہریلی ہو جاتی ہے، پینے کے قابل نہیں رہتی۔ تالیہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے، اس کو کہتی یہ میرے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں نا تاکہ میں یہ جاب چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن میں کیا کروں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گی، تو اب کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ ادھر داتن جو ہوتی ہے نا وہاں پہ ایک قدیم وہیں پہ ملاقہ میں آتی ہے اور وہ اس رات کے بارے میں نا باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو مان فاتح کا نام آتا ہے، تو کہتی ہاں وہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں، کہتی ہاں اس رات کو آ گئے تھے، پھر وہ صبح نکل گئے تھے، صبح کو نہیں نکلے تھے،
سنا ہے لوگوں سے کہ وہ رات 3-4 بجے کے بعد واپس آئیں. کہتی اچھا ایسا کیا ہوا تھا؟ پہلے وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے تھے. وہ تالیہ کو ایک دم سے میسیج کرتی، تالیہ وہ رات کو پولیس اسٹیشن گیا تھا تو اس نے تمہیں ایسا کچھ بتایا؟ اتی پولیس اسٹیشن؟ ایسا کیا چھوڑ کے آیا یہ پولیس اسٹیشن ہمارے لیے کہ ہم معلوم کریں؟ پھر وہ فاتح کو میسیج کرتی ہے، اور فاتح جو ہوتا ہے نا وہ ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے حالم کا میسیج، تو وہ اس کو میسیج کرتی ہے آپ کا اس رات پولیس اسٹیشن گئے تھے، مجھے وہ ویڈیو بھیجے. تو فاتح بولتا ہے تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے. ہاں میں تمہیں ویڈیو بھیج دیتا ہوں، وہ دیکھ لو. وہ ویڈیو دیکھتی ہے اور بار بار اس کی ویڈیو کو غور سے دیکھتی ہے، تو اس کو اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ شاید صبح اٹھے تو چوٹوں سے مطمئن ہو کے یہ چوٹیں کیوں لگی تھی. پھر ایک دم سے نا وہ باہر آتا ہے، بڑا تھکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو انرجی بارس دیتی ہے، سارا انرجی بارس. کہتا مجھے نہیں چاہیے، مجھے انرجی کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل فریش ہوں، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو اس کو نا بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، اگر میں راپی چینی کی بیٹی کی طرح مجھے کہہ رہا ہے نا تو میں اس کو بھی زہریلا ہی بنا دوں گی، اب یہ یہی کھائے گا جو میں کھلاؤں گی. غصہ چڑھتی ہے. اگلے دن پھر صبح اس کی اس کو ڈرنک دیتی ہے تو وہ نہیں پیتا. پھر تو اس کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں بار بار میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. اب جو اسرا ہوتی ہے نا وہ اشر سے ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے پتہ لگا کے بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا. وہ پینٹنگ تمہارے کہنے پہ آئی تھی نا. ایتا میں نہیں کروا سکتا، پتہ جائے میری جان چھوڑیں. وہ اتی تم میرے بھائی ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے. اس آفس میں اس سے لڑتی نا باہر آتی ہے اور جا کے نا وہ آفس کے میرر میں نا جا کے اپنا چہرہ صاف کر رہی ہوتی ہے. تو تالیہ ایک دم سے اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ مطمئن نہیں ہیں نا، خوش نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اسرا کہتی مجھ سے بات مت کرو، میرا دل نہیں کرا اس وقت کسی سے بات کرنے. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسرا اشر کے کمرے سے نا لڑتی ہوئی باہر آئی ہے، تو وہ پیچھے آتا ہے. ظاہر اس کی بیوی ہے، پیچھے آتا ہے اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن اندر دیکھتا ہے کہ تالیہ اس کو سمجھا رہی ہے اور بڑے طریقے سے سمجھا رہی ہوتی. بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنی معقول باتیں کر سکتی ہے. واپس چلا جاتا ہے. تالیہ اس کے لیے نا کافی رکھ کے گئی ہوتی ہے، دیکھتی اس نے ابھی بھی کافی نہیں پی ہوتی. اچھا ایک بات بتاؤ، جو ابھی تم نے اس کو کہا ہے تالیہ کو کہ دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہی صرف مطمئن اور خوش ہو سکتے ہیں، میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنی معقول بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ تو تالیہ ایک دم سے حیران ہوتی، کیا اس نے میری اور مسز اسرا کی باتیں سن لیں؟ اتے کچھ نہیں. پھر اس کو بعد میں نا ایک دم سے نا کچھ یاد آتا ہے کہ یہ باتیں اس نے اسی کے منہ سے سنی تھی. جب یہ پتلا بنانے کے لیے وہاں آتی تھی تو ایک دن نا یہ باہر صبح نا باہر ٹوکری لے کے نا گھوم رہی ہوتی ہے. تو فاتح اپنے گھوڑے پہ اتر کے وہاں آتا ہے تو کہتی آپ یہاں، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا نہیں آئیں گے. تم مجھے روک سکتی ہو آنے سے. ویسے تم کر کیا رہی تھی؟ ایتی میں پھول توڑ رہی تھی. ہاں جیسے تو میں جانتا ہوں کہ تم صبح پھول ہی توڑو گی، کیونکہ وہ ایڈم اندر جو ہوتا ہے نا وہ چیزیں دفن کر رہا ہوتا ہے پتلے کے نیچے، اس لیے وہ باہر پہرہ داری کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ دونوں نا باتیں کرتے ہوتے ہیں تو کہتا ہے تم خوش ہو؟ ایتی نہیں، میں یہاں مطمئن نہیں ہوں، مجھے واپس جانا ہے. کہتا ہے اچھی بات ہے خوش نہیں ہو، خوش اور مطمئن لوگ کبھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے. پھر وہ ایک دم سے نا اسی کی یہی باتیں یاد کری. کہتا بتایا نہیں تم نے، تمہیں یہ کس نے کہا تھا؟ کہتی تھا کوئی خود غرض انسان جس نے مجھے یہ باتیں بتائی تھی. کون تھا وہ خود غرض؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ دونوں واپس کرتے کرتے نا باتیں کرتے کرتے باہر آ جاتے ہیں. یہ ہے کہ وہ اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اور کچھ نہیں کہتا. پھر آگے جاتے ہیں نا، لفٹ میں ابھی بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے. اس کو کہتا ہے سر یہ آپ کے لیے فنڈس. تو فنڈس کے لیے نا وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کارڈ دے دیں چلے جائے. تالیہ بہت خوش ہوتی ہے، سر آپ کو فنڈس مل رہے ہیں. کہتا تمہیں یہاں پہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو منہ پہ کچھ ہوں گے اور بعد میں کچھ ہوں گے، یہ صرف خوش اخلاقی دکھاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں ہمارے سگے. عثمان بھی کہتا ہے ہاں تالیہ سر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شخص کبھی بھی فنڈس نہیں دیتا، ہر بار آ کے بس باتیں ہی کرتا ہے. تو تالیہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ دھوکے باز لوگ موجود ہیں. ابھی ایک دم سے نا فاتح کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو عثمان کہتا ہے سر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو آپ کچھ کھا لیں. تو تالیہ ایک نا اس کو بسکٹ نکال کے دیتی ہے جو اس کے شاید فیوریٹ ہوتے ہیں مونگ پھلی والے. تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے نہیں کھانے. اچھی سر آپ کو ضرورت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کو وہ ایک دم سے پریشانی ہو جاتی ہے نا اس کے لیے. تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو نا، کیا چاہتی ہو تم؟ تو ایک دم سے اس کا نا ہاتھ جو ہے نا نیچے چل جاتا ہے. تو وہ بھی
چپ کر کے نا اگر ایک بار بھی اس نے مجھ سے ایسے بدتمیزی سے بات کی نا تو میں ضرور اس کی نا یہ جو نوکری ہے نا چھوڑ دوں گی. ادھر پولیس اسٹیشن میں جو اس کا ہسبینڈ ہے نا بار بار پولیس والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہے, مجھے صرف ایک فون ہی کرا دو. تو وہ اس سے فون کرواتے ہیں تو وہ اشر کے سیکٹری کو فون کرتا ہے, کہتا ہے میں نا تالیہ کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں, بس یہ کہہ کے یہی کہتا ہے. ادھر جو ہوتی ہے نا ایڈم جو ہوتا ہے نا اس کے تالیہ کے گھر آیا ہوتا ہے اور داتن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا اس ویڈیو کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے. بار بار دیکھتا ہے تو ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ سر نے بار بار 2 لفظ بولے ہیں, ایک 3 اور ایک سوال. اب اس 3 سوال کا مطلب کیا ہے؟ تو ابھی وہ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو تالیہ آتی ہے اور غصے میں نہ بیٹھ گئی ہے. یہ خود کو مہاراجا سمجھتا ہے کیا؟ اس کو میں ساری دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں اور میرے ساتھ اتنے بدتمیزی سے بات کرتا ہے. وہ اپنا بیگ آ کے نا اٹھا کے پھینکتی ہے. ایڈم کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتی کافی ان کو میرے ہاتھ کی بری لگتی ہے, ٹیشو لینا پسند نہیں ہے, یہ وہ مطلب بولی جا رہی ہوتی ہے. ایڈم اس کے بیگ سے نکلی ہوئی ساری چیزیں دیکھتا ہے. کہتا آپ ان کو یہ اخبار اور یہ بسکٹ کھلا رہی تھی؟ کہتی کیوں, کیا ہے اس میں؟ اور کافی کون سی دے رہی ہیں؟ کہتی کیپیچینو کریم کے ساتھ. کہتا وہ تالیہ وہ بنا دودھ کے کافی پیتے ہیں. تالیہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑ جاتی, کیا مطلب؟ اور یہ اخبار وہ کبھی نہیں پڑھتے. ان اخبار کو پڑھ کے ان کا بی پی ہائی ہونا شروع کرتا ہے, اور آپ ان کو یہ اخبار پڑھا رہی تھیں اور آپ بسکٹ یہ کھلا رہی تھیں آج ان کو. آپ کو پتہ ہے یہ مونگ پھلی کے بنے ہوئے بسکٹ ہیں. مونگ پھلی سے ان کی اتنی قسم کی الرجی ہے کہ وہ ICU میں پہنچ سکتے ہیں. تو تالیہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا. کیا کر رہی ہو تم؟ جان بوجھ کے کر رہی ہو نا ایسا. وہ کیا سمجھ رہا ہوگا میں اس کو مارنا چاہتی ہوں. وہ چپ ہو جاتی ہے. کہتے آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ کہ وہ ان کو کیا کھلانا تھا کیا نہیں. کہتی اس عبداللہ نے مجھے جان بوجھ کے کیا, اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ سب یہ کیا. کہتا بس اس کا دایاں ہاتھ کٹوا دیجیے گا. ویسے آپ کٹوا نہیں سکتی اب. اس ویڈیو میں نے بار بار ایک ہی چیز سامنے آئی ہے. کہتی کیا؟ انہوں نے 3 اور سوال کا بہت ذکر کیا ہے. تو وہ داتن کو کہتی جاؤ جا کے وہاں کے CCTV کیمرہ کی فوٹیج نکلواؤ اور پتہ لگواؤ کہ وہ کہاں گیا تھا اس کے بعد, کیونکہ وہ صبح کے ٹائم پہ واپس آیا ہے یہ اگر کہا گیا ہے تو. اور ویڈیو کے بعد کی کہتی داتن غصے میں آ جاتی. کہتی ہاں میں تو کوئی الادین کا چراغ لے کر گھوم رہی ہوں نا, جس سے مجھے پتہ چل جائے گا وہ کہاں گیا تھا کہاں نہیں گیا تھا. کہتی ہمیں اس 3 اور سوال کا پتہ بھی تو لگانا ہے نا, 3 اور سوال کا مطلب کیا ہے. تو ایڈم کہتا ہے آپ کی یادداشت بھی تو ٹکڑوں کی صورت میں آئی تھی نا, میں بھی اس 3 اور سوال کا کوئی ایسا مطلب ہو جس سے ان کی یادداشت آ سکتی ہے. کہتی ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی مطلب ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی. یہ پارٹ بہت لمبا ہے, اس کو میں کوشش بھی کروں تو آگے کروں گی کوشش کہ ایک ہی پارٹ میں جائے. ابھی بھی یہ اتنے میں ہی گیا ہے. اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.